السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ہماری زندگی میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہماری زندگی تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ دل سے کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس پہ 2017 میں ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ یہ سچی کہانی شروع ہوتی ہے انڈیا کے صوبے مدھیہ پردیش کے شہر خانوا سے۔ یہ بات ہے 1986 کی۔ شیرو منشی خان ایک 5 سال کا بچہ تھا جو اپنے 2 بھائیوں اور ایک بہن کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جہاں صرف ایک کمرہ تھا۔ شیرو کا باپ اس کی ماں فاطمہ منشی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فیملی پر کافی مشکلات تھیں۔ شیرو کی ماں فاطمہ منشی ایک مزدور تھی جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور گزارا کرتی تھی، جو کہ ان کا گزارا بے حد مشکل سے ہوتا تھا۔ شیرو اپنے 2 بڑے بھائی گڈو اور کالو کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتا تھا تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ایک شام کو یہ لوگ ریلوے اسٹیشن پر معمول کی طرح بھیک مانگ رہے تھے۔ شیرو کے بڑے بھائی گڈو نے اس کو کہا کہ وہ کہیں سے کھانے کا انتظام کر کے لاتا ہے اور شیرو کو وہیں رکنے کا کہا۔ شیرو اپنے بھائی کا وہاں انتظار کرتا رہا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن اس کا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ شیرو اب بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی تلاش میں سامنے کھڑی ایک ٹرین میں چلا گیا۔ اس کو لگا کہ اس کا بھائی اسی ٹرین میں ہو سکتا ہے۔ آخرکار تھک ہار کر یہ ایک خالی ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ سامان لے جانے کا ایک ڈبہ تھا جو کہ خالی پڑا ہوا تھا۔ شیرو وہیں بیٹھ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہی نیند اس کی زندگی تبدیل کرنے والی ہے۔ جب شیرو کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس ٹرین میں پایا جو کہ چلی جا رہی تھی۔ وہ اب کہیں نہیں جا سکتا تھا اور اس ٹرین کے رکنے کا صرف انتظار کر سکتا تھا۔ آخرکار ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی۔ یہ انڈین شہر کولکتہ کا شہر تھا۔ شیرو کو نہیں پتا تھا لیکن یہ اپنے شہر سے 1500 کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ 5 سال کے اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں ہر کوئی بنگالی میں بات کر رہا تھا اور اس کو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے 2 ہفتے تک شیرو نے اس اسٹیشن پر گزار دیے۔ یہ لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھاتا تھا اور پھر وہی سو جاتا تھا۔ آخر 2 ہفتے کے بعد شیرو کو ایک ریلوے ورکر ملا۔ یہ ریلوے ورکر اس کو اپنے گھر لے گیا اور اس نے اس کو کھانا اور سونے کے لیے جگہ بھی دی، لیکن یہ آدمی دراصل شیرو کو بیچنا چاہتا تھا۔ شیرو کو اس چیز کا احساس تب ہوا جب اس نے یہی بات اس ریلوے ورکر کو کہتے ہوئے سن لی۔ یہ اس ورکر کے گھر سے بھاگ نکلا۔ آخرکار اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کو اس نے اپنی کہانی بتائی۔ وہ لڑکا اس کو پولیس اسٹیشن لے گیا اور پولیس نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کر لی۔ پولیس اس کو گورنمنٹ کے ایک سینٹر لے گئی جہاں گمشدہ بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہاں سے شیرو کو انڈین سوسائٹی فار اڈاپشن لے جایا گیا۔ دوستو، یہ ان بچوں کے لیے جگہ ہوتی تھی جن کو لوگ قانوناً طور پر بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے تھے۔ اس دوران شیرو کی فیملی کی تلاش جاری رہی لیکن 5 سال کے بچے کو اپنی فیملی یا گھر کے پتے کا اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ ان کو بتا سکتا، اور اس دور میں سوشل میڈیا بھی نہیں موجود تھا۔ آخرکار اس کو ایک گمشدہ بچہ بنا کر پولیس نے اس کی فائل بند کر دی۔ اس اڈاپشن سینٹر میں ایک دن ایک آسٹریلین جوڑا آیا۔ جان بریلے اور سو بریلے اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ یہ انڈیا آئے ہوئے تھے اور وہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بچے کو اڈاپٹ کیا جائے۔ ان لوگوں نے شیرو کو اڈاپٹ کر لیا۔ اس دوران شیرو کی ماں شیرو اور اس کے بڑے بھائی گڈو کا ہر جگہ تلاش کر رہی تھی کیونکہ اس کا بھائی گڈو بھی گھر لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ شیرو کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کا نام سارو رکھ لیا۔ پورا نام سارو بریلے رکھ دیا گیا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ آسٹریلیا لے گئے اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ سارو یعنی کہ شیرو اب انگلش سیکھنا شروع ہو گیا اور بہت جلدی اس کو ہندی بھول گئی۔ سکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے آسٹریلیا کے انٹرنیشنل اسکول کیلیبرا سے پڑھائی کر لی۔ شیرو کے دماغ میں اس کا بچپن ابھی بھی موجود تھا۔ یہ اپنی ماں کو بھول نہیں پایا تھا۔ سارو جوں جوں بڑا ہوتا گیا
اس کے دل میں اپنی فیملی سے ملنے کی تمنا بھی بڑھتی گئی۔ سارو اب 30 سال کا ہو چکا تھا اور اب اس بات کو 25 سال گزر چکے تھے۔ سارو گوگل ارتھ کی تصویروں کی مدد سے اپنے گھر کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ایک رات سارو کو گوگل ارتھ پر وہی اسٹیشن نظر آ گیا جو اسے لگا جہاں اس کے بھائی نے اس کو چھوڑا تھا، اور اس اسٹیشن کے آس پاس کی جگہوں کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار 2012 میں 31 سالہ سارو یعنی کہ شیرو 25 سال کے بعد پھر سے انڈیا اپنی فیملی کو ڈھونڈنے آ چکا تھا۔ اس شہر کا نام کھانڈوا تھا، اور یہاں پر ایک ہفتے کی مسلسل کوشش اور لوگوں کی مدد سے آخر کار یہ اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ گیا۔ سارو کے مطابق جب اس نے پہلی بار اپنی ماں کو 25 سال کے بعد دیکھا تو خود کو پھر سے وہی بچہ محسوس کر رہا تھا جو 25 سال پہلے گم ہوا تھا۔ اس کی ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سارو کے لیے وہی محبت تھی جو 25 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی ماں کو انگلش نہیں آتی تھی اور سارو کو ہندی بھول چکی تھی، اور یہ دونوں ہاتھ کے اشاروں سے بات کرتے رہے اور رو رہے تھے۔ سارو کا بھائی گڈو جو اس کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں چلا گیا تھا، وہ اسی رات ایک ٹرین کے نیچے آ کر مر گیا تھا، یعنی وہ لوٹ کر کبھی نہیں آیا، اور سارو کی ماں کو 3 ہفتے کے بعد پولیس نے اس کی لاش حوالے کی تھی۔ سارو اور اس کے بھائی گڈو کے جانے کے بعد اس کی ماں باقی بچوں کو سکول بھیجنے کے قابل ہو گئی تھی، اور اس کی ایک بہن شکیلا اب سکول ٹیچر بن چکی تھی، جبکہ اس کا بھائی کلو فیکٹری مینیجر بن چکا تھا۔ دوستو 2013 میں سارو نے اپنی کہانی پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام آ لانگ وے ہوم تھا، اور یہ کتاب بے حد مشہور بھی ہو گئی تھی۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد اس کہانی کو انٹرنیشنل میڈیا نے بے حد کوریج دی، یہاں تک کہ سارو کی کہانی پر ایک فلم لائن بھی بنی جو پچھلے سال ہی ریلیز ہوئی تھی۔ سارو ابھی بھی آسٹریلیا میں اپنے آسٹریلین ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ایک گھر بھی خرید کر دیا ہے، اور یہ ہر سال 2 دفعہ انڈیا اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو ملنے ضرور جاتا ہے۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔